یہ جو ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی جیوز کا ایجنڈا ہے. ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈاکومنٹڈ ہے کہ دے ول ڈسٹرائے مسجد اقصی, بلڈ ٹیمپل آف سولومن, ٹھیک ہے, اور رول کریں گے پوری دنیا پہ. ویسے اس سے پہلے آپ کو ڈسکلیمرز دینا چاہتے ہیں اباؤٹ آل آف دس انفارمیشن یہ جو ہم یس بڑا امپورٹنٹ ہے. اصل میں جو مائنر سائنس ہے نا اس کے بارے میں کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہ یہ کہ آپ کچھ احتیاطی یعنی پریکاشنری میئرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈسکلیمرز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 از یہ جو سائنس ہیں یہ صحیح احادیث یا قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہم نہیں لے سکتے. اسرائیلیات سے نہیں لے سکتے, خوابوں سے نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, یا ضعیف احادیث سے نہیں لے سکتے, اپنی میتھمیٹک اور اپنی حل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کسی کی پریڈکشنز نارتھ ڈائمنڈ ہے کوئی بھی ہے ہم نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, چاہے کوئی وائز انسان بھی کہہ دے کہ ایسا ہونے والا نہیں لے سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈونٹ فٹ ان ٹو پرٹیکولر سچویشنز, کہ فار ایگزامپل یہ حدیث ہے, یہ ہمیں ملی اور ہم کہتے ہیں یہ تو واللہ آج کل کا دور ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. تو امیجن پچھلے دور میں ایسا ہی ہوتا اور وہ اس دور میں جنگیں چل رہی تھیں, وہ احادیث کو اس ٹائم فٹ کر دیتے اور وہ پروو نہ ہوتی. اس کے 2-3 مسائل ہوتے ہیں. نمبر 1 از جب وہ سچویشنز اس طرح سے نہیں بنتی جس سے احادیث میں بتائی ہوتی ہے تو پیپل اسٹارٹ ریجیکٹنگ احادیث. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مس لیڈ کرنے والی بات ہے کہ آپ کو کسی چیز کی نیٹی گریٹیز کا, شروعات کا اور اینڈنگ کا اور ڈیٹیلز کا نہیں پتا, لیکن بیکاز یو آر لیونگ ان دس ایرا اینڈ ایج یو وانٹ to fix this hadith on some event. لیکن میرے خیال سے تو یہ بھی چیز جو ہے یہ سب احادیث کے لیے پہ فٹ نہیں ہوتی. یہ ان احادیث پہ صرف فٹ ہوتی ہے جس میں اسپیسیفکلی چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا. جو چند باقی احادیث ہیں جو آپ کو اسپیسیفکلی بتاتی ہیں, مثال کے طور پر جیسے کہ عرب اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے, ٹھیک ہے, یہ تو مطلب ان کے بارے میں تو ہم حتمی طور پر کہہ ہی سکتے ہیں کہ دس از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو حدیث میں. کیونکہ مائنر سائنس میں نا 3 چیزیں مینلی. ایک وہ مائنر سائنس جو کہ ہو گئے چلے گئے اور دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے, جیسے اللہ کے نبی کی ڈیتھ. اب اللہ کے نبی کی ڈیتھ, اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, یا مون کا آپس میں سپلٹ ہونا, ٹھیک ہے, شکل قمر, یا پھر اس طرح کی کچھ چیزیں جو صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, یا اہل بیت کی جو وفات تھی, وہ تو ہو کے چلے گی جس میں تو کسی کا ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بالکل. دوسرے وہ سائنس ہیں جو کہ ہوئے پہلے بھی اور بعد میں ریپیٹ بھی ہوں گے, یعنی فتنے اور مصیبتیں. اور تیسرے وہ سائنس ہیں جو کہ فیوچر میں آئیں گے, وہ ابھی نہیں ہوئے, اور وہ قرب قیامت اور قرب مائنس میجر سائنس آئیں گے. بالکل بالکل. ہم جو اصول بتائیں گے نا ابھی وہ اس سے وہ جو فیوچر میں آنے والے سائنس ہیں نا جو ابھی تک اس دنیا نے نہیں دیکھے. فار ایگزامپل یوفریٹس جو ریور ہے اس سے ایک گولڈ کا ماؤنٹین نکلے گا, واضح ہوگا, اور وہ کوئی آئل ریزرو نہیں ہے, وہ کوئی اور کوئی وہ نہیں ہے, وہ گولڈ کا ماؤنٹین ہی ہوگا. جب جو کہا گیا وہ ٹھیک ہے, اور اس پہ لوگ لڑیں گے اس کو پانے کے لیے. تو حالانکہ ہے تو ابھی کیش کرنسی ہے یا کارڈ چل رہے ہیں, لیکن اسٹل گولڈ ہیز ویلیو, اس سب کے پیچھے بیکڈ بائی گولڈ ہے. تو وہ لڑیں گے حتیٰ کہ ہر 100 بندوں میں سے 99 فوت ہو جائیں گے اس میں, ٹھیک ہے, لوگ مرتے چلے جائیں گے اور کوئی اس کو پا نہیں پائے گا. لیکن فرمایا تھا اسے دور رہنا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, اسے دور رہنا, ٹھیک ہے. جیسے کہ بہت ساری احادیث ہیں ملاحم کے بارے میں, ملحمۃ الکبریٰ, ملحمۃ العظمیٰ, اور مسلمانوں کا فتوحات کرنا, امام مہدی کا آنا, یہ ایک مائنر سائن ہے جو کہ ابھی تک نو بیڈی کین سے کہ ہو چکا ہے یا آ چکا ہے نا. اور یہ جو احتیاطی چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل یاجوج ماجوج کو یہ نہیں کہہ دینا کہ وہ چائنیز ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے ذوالقرنین کی وہ ڈیفائن نہیں کر دینی کہ فار ایگزامپل وہ ان جگہوں پہ گئے تھے. خیال وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ تفسیر میں آتا ہے. لیکن مائنر سائنس پہ کہ فار ایگزامپل جو آنے والی چیزیں کہ دجال سسٹم ہوگا, اور ان کو نا فون سے کہتے ہیں کہ امریکہ دجال ہے, اس کے پاس سب میرینز ہیں, اس کے پاس جیٹس ہیں, سب کچھ, یہ دجال ہے. یہ کہنا یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ دوسری جو ہے نا ایک, کیونکہ آج کل کچھ اسکالرز ہیں جو واقعی انٹرپریٹ ایسے کرتے ہیں ان سب احادیث کو سمبولک لے لیتے ہیں. بالکل, اور بہت زیادہ مطلب بہت ایسے کہ دے آر شیور کہ یہی اس بارے میں بات ہو رہی ہے. سو نیور میک دس مسٹیک, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹس ہوں, گو بیک ٹو اسکالرز, گو بیک ٹو علماء, ڈونٹ گو بیک ٹو ٹام ڈک اینڈ ہیری. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا یہی منہج تھا. یعنی حذیفہ ایک صحابی ہیں, حذیفہ ابن الاسید الغفاری, وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہتے ہیں کہ حذیفہ دجال از آؤٹ, دجال از آؤٹ. تو انہوں نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. ایک اور شخص آیا, حذیفہ دجال از آؤٹ, ہی واز کام, بیٹھ جاؤ.
3-4 شخص آئے اور پھر ایک اور شخص آیا کہ تم لوگ جو بھاگ کے پریشان ہو کے آ رہے ہو, فلاں شخص نے جھوٹی آواز لگائی اور جھوٹی بات کی, تو ان لوگ سے بلیو کرنے شروع ہو گئے اور پینک کر گئے. لیکن انہوں نے پوچھا کہ حذیفہ ہم نے جب آپ کو یہ بات پینک نیوز بتائی, آپ پینک کیوں نہیں کیے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ دجال مجھے کنفرم تھا کہ اب نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس دور میں نکلتا, ہمارے ٹائم میں نکلے, تو پھر بچے کنکر اٹھا کے اس کو ماریں گے اور اس کو پہچانیں گے اور اس کو بھگا دیں گے, کیونکہ وہ دور ہی نہیں ہے. بلکہ دجال تب نکلے گا جب دلوں میں حسد اور بغض ہوگا, جب مال کی محبت ہوگی. اور مختلف نے سائنس بتایا جو آج کل کے دور میں لوگوں کے دلوں کا وہی حال ہے, جب مسلمان آپس میں لڑے ہوں گے اور انتشار کے شکار ہوں گے, جب ویلتھ کو پوجا جائے گا. سو بات یہ ہے کہ اور دجال کا ذکر کوئی نہیں کرے گا ممبروں پہ, دجال کو لوگ بھول جائیں گے بالکل کہ ایگزسٹ بھی کرتا. ایک کچھ لوگ ہوں گے جو بات کریں گے اور کریں گے, people will not talk about him on pulpits. So this is important کہ go to people of knowledge, right? So بات ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی بڑی مار پڑنے والی ہے. اچھا شیخ علی, مطلب what do you see, آپ پرسنلی اگر میں آپ کو اپنا اوپینین دوں نا, ابھی جو امت کے حالات ہونے والے ہیں نا فیوچر میں, بڑی مار پڑنے والی ہے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو. یار ہم سمجھتے ہیں جب تک فائٹ ہمارے ملک تک نہیں آئے گی نا تو ہم سیف ہیں. ہمیں واقعی ویسے میرے خیال سے یار ہیومن نیچر بھی ہے تھوڑی سی ایسی ہے. آپ بڑا احساس جتنا بھی کرنا چاہو ایک حد تک ہی آپ احساس کر پاتے ہو, جب تک کہ آپ کے اپنے اوپر نہ پڑے آپ اس چیز کو ریئلائز کرنا اور اس کو پھر لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو لیکن یہ بھی بے وقوفی کی حد نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے طوفان آپ کے اوپر آ رہا ہے, ہاں اسٹل یو آر چیلنگ آؤٹ. اگر آپ بہت زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے اس طرح سے تو اپنے ویز مینڈ کر سکتے ہو, پریپیئر کر سکتے ہو. دیکھیں حدیث میں صرف سائنس بتا تو نہیں دیا گیا نا کہ جسٹ فار دا سیک آف اٹ, بلکہ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ مسلمان امت جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے. کس چیز کی تیاری کر لے؟ اس ڈسٹرکشن کی تیاری کر لے جو آ رہی ہے اس کی طرف. اور سب سے جو بیر منیمم سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان کو بچا لیں, ایمان کو بچا لیں. آخری دور کے لیے تو میرے خیال سے یہی چیز ہے جو آپ حدیث کے مجموعے سے نصوص سے جو آپ نکال سکتے ہیں, وہ یہ کہ آپ اپنے ایمان کو بچا لیں الٹیمیٹلی. اور تو آپ کچھ بلکہ اس میں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے. کھڑے جو شخص ہے, جو کھڑا شخص ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے, اور جو چل رہا ہے وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے. یعنی یہ شخص بھاگ رہا ہے, بہت ایکٹیو ہے, اس سے بہتر وہ شخص جو چل رہا ہے, اور اس سے بہتر وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے, اور اس سے وہ بہتر ایمان وائز وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ پراپر فتنوں کی دور کی بات ہے جس میں دین پہ چلنا کوئلے کو الجمر کوئلے کو پکڑنے کے برابر ہوگا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ آج کل جیسے ہم لوگ الحمدللہ دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا مشکل ہے جتنا کوئلے کو پکڑنے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, جو آنے والے دور میں اتنا ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی دنیا کے کچھ حصوں میں ایسے واقعی ہے کہ جس طرح سے آپ نے چلتے ہوئے کوئلے کو پکڑا. بالکل اٹ ڈیپینڈز آن ڈفرنٹ سچویشن. اور مائنر سائنس کی تو بات یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں نہیں ہوتے, وہ کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں, وہ کچھ پورشن آف دی ورلڈ میں ہوتے ہیں. میجر سائنس کین بی آل اوور دی ورلڈ اینڈ دے ول بی. مائنر سائنس کچھ جیسے آپ دیکھ لیں چائنا میں کیا ہو رہا ہے, اور اس سے کچھ مسلم ایون انڈین بردرز سسٹرز کے ساتھ حالات ایسے آ جاتے ہیں بالکل, جس میں آپ کو دین پہ چلنا. ایون بہت سارے علماء ان عرب کنٹریز دے کین ناٹ اسپیک حق. بنگلہ دیش میں بھی کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی میرے خیال سے یہی سچویشن. اگر آپ کسی فورن نان مسلم کنٹری میں آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری جو بہنیں نقاب کرنا چاہ رہی ہیں فرانس میں فار ایگزامپل, میرے خیال سے ان کے لیے یہ سچویشن ہے. میں آپ سے نا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یو ٹیل می کہ واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو احادیث میں لکھ دیا گیا ہے اسرائیل کا پاورفل ہوتے جانا اور آرمیز تیار کرتے جانا اور یعنی ایڈوانس کرنا, یہ انڈرسٹینڈنگ ایک یہ ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. یو کی ناٹ اسٹاپ دس. آپ کوششیں کریں, اویئرنیس پھیلائیں, سب کچھ کریں, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ریورس ہوگا, رول بیک ہوگا. ٹھیک ہے, بلکہ آپ اپنی تیاری کریں, سائنس کو پڑھیں. ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان سائنس کے بارے میں پڑھے اور یہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ مت سمجھے اور اس چیز کے شاید خواب بھی نہ دیکھے, یو ٹیل می اباؤٹ دس, کہ یہ سارا رول بیک ہو سکتا ہے اور یہ ڈسٹرائر ہو سکتے ہیں, ایکسیپٹ دیٹ وچ از ان دا حدیث, کہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آ کے یہ سب ختم کریں گے, وہی اینڈنگ ہوگی, اس سے پہلے اینڈنگ نہیں ہو سکتی. کیا پتا یہ وہ احادیث اس ٹائم کی بات ہی نہ کر رہی ہو نا, پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ کیا پتا اسرائیل کو مار پڑے یا کفار کو مار پڑے, ہو سکتا ہے ڈکلائن ایک بار دوبارہ رائز ہو اور پھر سب کچھ ہو. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ
اللہ کے نبی نے بہت سارے حدیث میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، ایسے 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ جہنمی ہے. ایک وہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، جو کپڑے پہنیں گی یٹ نیکڈ ہوں گی، اور جو مائل ہو رہی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی. اب ان عورتوں نے آنا ہے اس دنیا میں، تو آپ نے کہا اچھا آنا ہی ہے تو پھر میں بن جاتی ہوں. یا وہ دوسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو وپس اٹھا کے لوگوں کو مار رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اچھا لوگوں نے آنے، تو حالانکہ اللہ کے بھی کہہ رہے ہیں ڈونٹ بی آف دوز پیپل. فار ایگزامپل حدیث میں کیا آتا ہے کہ مختلف روایات آتی ہیں کہ کس طرح سے فحاشی اور یعنی پھیل جائے گی، لوگ سڑکوں پہ زنا کر رہے ہوں گے، اور جو بہترین شخص ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں سے تو کم سے کم سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ کہیں یہ ہونا ہی ہے، اور اللہ نے فرما دیا تو لیٹ می ہیو سم گرل فرینڈز اینڈ یو ڈو دس ایکشن. نہیں، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں، بلکہ اس کام سے اللہ نے وارن کیا آپ کو بچیں. اور جو ہم نے بیٹلز کی بات کرتے ہیں نا، وہ بیسکلی بیٹلز جو ہے نا، وہ ایک بیٹل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی بیٹل ہوگی. اٹ از ملاحم، ڈفرنٹ بیٹلز، چھوٹی بڑی، یس کچھ بڑی بیٹل ہوں گی جس کو ملحمۃ الکبریٰ بولتے ہیں. اور اس کے بعد عیسی علیہ السلام کی دجال کے ساتھ جو ہوگی، جس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا، وہ بھی ایک بڑی جو مارکا اور جنگ ہوگا، جو کہ مسلمان بالکل وکٹوریس ہوں گے اس پہ. لیکن ان ملاحم سے پہلے کچھ سائنز ہیں. اصل بات یہ ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اور وہ سائنس 2-3 سائنس ہیں کہ اٹ ول ناٹ جسٹ ہیپن کہ سب نکل کے جنگ پہ چلے گئے. نہیں، جو ہے نا دنیا تیاری کرے گی اس کام کے لیے. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک سائن یہ ہے کہ مدینہ ول بی ان رونز، تباہ ہوگا، یعنی کھنڈرات میں ہوگا، برے حالت میں ہوگا. یہ ہوئے گا، یہ ملحمہ سے پہلے ہوگا، امام مہدی سے پہلے ہوگا. کین یو امیجن مدینہ؟ وہ جانور پھرا کریں گے بیچ میں، یہ وہ والا ٹائم ہوگا نا. یس. اور علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وین مدینہ جب بیت المقدس جو ہے وہ فلرش کرے گا، خراب المدینہ، خراب یثرب کے الفاظ آتے ہیں، یثرب will be in ruins. وخراب الیثرب خروج الملحمہ، جب یثرب اپنے رونز میں ہوگا تو ملحمہ ہوگی. ثم یعنی خروج الملحمہ، اس کے بعد ہوگا ثم فتح القسطنطنیہ. Constantinople will be conquered. When Constantinople will be conquered, خرج دجال will be out. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ مدینہ جب بیت المقدس، اچھا اس سے پتہ چلتا ہے بیت المقدس will flourish. فلرش کا کیا مطلب ہے؟ مینس کہ لوگ اس طرف آ جائیں گے، بلڈنگز بن جائیں گی. اٹ ول بی ود مسلمز. یس، ٹھیک ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اگر دیکھ لیں، اچھا آج میں نا میپ پہ دیکھ رہا تھا، فلسطین میں نے کیا، اب یقین جانیں کوئی کنٹری فلسطین آئی ہی نہیں. میں آج آپ لوگ کریں جا کے اچھا فلسطین لکھیں، آپ کو ایک وہ بلاک شو کر دیں گے غزہ اسٹرپ اور آگے پیچھے کا، لیکن اس میں ایز اے کنٹری اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہا گوگل میپس. بالکل اسرائیل کر رہا ہے وہاں پہ، اس سارا جو پیچ ہے نا اس کو اسرائیل ایز اے وہ اسٹیٹ کر رہا ہے. آپ پوری دنیا کو دیکھیں، آپ پوری دنیا کی ڈائنامکس دیکھیں. یہ جو شام ہے نا، شام آج کل کا شام نہیں ہے، لیکن کے دور کا جو شام تھا، it's not Palestine, it's Israel. اسرائیل. آپ چیک کریں ذرا، ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو، میں جو حدیث میں پڑھا تھا جگہ، وہ دابق اینڈ آماک اینڈ غوطہ، وہ ساری جگہ بتائیں گے، بہت ساری جگہ ہے، لیکن فلسطین آ نہیں رہا تھا. اینڈ جو شام ہے بیسکلی وہ ہے شام، ابھی آج کل سیریا، فلسطین، لیبنن اور جارڈن. یہ اللہ کے نبی کے دور کا شام تھا. تو یہ سارا شام میں آتا ہے. اینڈ دس از دا ہاٹ پلیس ان دا ورلڈ. مطلب پوری دنیا کی نظریں اور خرابی آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ. آپ سیریا کے حالات دیکھ لیں، شام کے حالات دیکھ لیں، آپ فلسطین کی جو ساری دنیا کی نظر وہاں پہ ہے. اور جو وہ فیوچر میں کیا ہوگا. اچھا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب یہ فلرش کرے گا تو مدینہ رونز میں ہوگا. یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ animals will urinate on the pillars of masajid. یعنی people will leave Medina. اور فرمایا کہ تم لوگوں کے علاوہ العوافی ہوں گے. سب نے کہا یار العوافی کیا ہے؟ اور نے کہا animals and birds. یعنی اللہ کے نبی کا جہاں پہ حرم ہے، مسجد نبوی ہے، اور ابھی آباد، اور مدینہ یونیورسٹی ہے، نیچے نیوی تھی ماشاء اللہ، علم کے حلقات اور حفظ چل رہا ہے. اٹ از اے سینٹر رائٹ فار دا مسلمز. بالکل.
یہ رونز میں یہ صرف مدینہ کے بارے میں یا مکہ کے بارے میں؟ مدینہ کے بارے میں، یثرب کے بارے میں. اچھا. اور یثرب مدینہ کے اوپر آتی ہے. اور یہ بیٹل سے پہلے کا ٹائم ہے، بیٹل سے پہلے کا اسٹارٹ ہونے سے پہلے. اللہ اکبر. اور یہ سیکوینشل ہے، یہ بات یاد رکھیں. جس میں اللہ کے نبی نے سیکوینس بتا دیا جس حدیث میں، وہ سیکوینشل فارم ہے. دس کوسچن کہ اس سے پہلے کیا ایونٹس ہوں گے which will lead to this situation کہ مدینہ کھنڈر بن گیا، اس سے پہلے کون سے ایونٹس ہوں گے؟